وہی 17ویں ترمیم ہے. اسی طرح سے جتنے بھی مسلم دنیا میں بیشتر ماں سوائے ایران اور ملائیشیا اور دو ایک اور کے بیشتر ان کے پرورد ہیں. آپ دیکھیں نا آج تک سالویشن آرمی سے لے کے کسی بھی جگہ پہ کوئی پابندی کی بات نہیں کی. مغرب کے کسی بھی ادارے نے ان کے جو جاتے ہیں فلاحی ادارے تو وہ چرچ بھی بنا دیتے ہیں اور تبلیغ بھی, اور ان کے ساتھ ایک دو نن بھی پہنچ جایا کرتے ہیں اور فادر بھی پریچنگ کیا کرتے ہیں. مگر آپ دیکھیں جب بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان اسلامی فلاحی تنظیموں کو بنایا جاتا ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے صحیح معنوں میں ڈیفنس ہے, وال ہے, انہوں نے ان کو متحرک دیکھا ہے زلزلے کے وقت میں. ان کو یہ پتا ہے کہ عوام کی سپورٹ ان اداروں کو, اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا مستقل نمائندہ کہتا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے, نہ مجھے اس بات کی ٹاسک دی گئی تھی, مجھے صرف بتایا گیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے جو ایوارڈ دیا گیا اس کو زیادہ سے زیادہ پبلسائز کیا جائے, اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا جائے, اور مجھے اسی کام کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. یہ جرت اور مجال نہیں ہے. دیکھیں جناب کہ یہاں پر بھی پابندی لگانے سے پہلے اگر آپ یو این سینکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس یو این سینکشن کو لے کے اپنے اسمبلی میں جانا چاہیے کہ جناب ہماری اسمبلی یہ کہتی ہے. آپ ریفرنس کر دیں آپ کے جو سپریم کورٹس ہیں یا ہائی کورٹس ہیں اور جو دیگر کورٹس ہیں اور جو ادارے ہیں, کیونکہ ہزاروں طالب علم اس سے متاثر ہوئے. آج اگر زلزلہ زدگان زیارت میں یا کہیں اور کسی بھی تنگ سے ان کی ہلاکتیں ہو جائیں, مصیبتیں ٹوٹ پڑے, تو اس کی ذمہ دار یہ پابندی ہے. مساجد پہ آپ نے, اس سے زیادہ شرم کا مقام ہمارے لیے کوئی نہیں ہے کہ ایک جگہ انہوں نے مساجد پہ تالے لگا دیے. اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ملک اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا تھا, اس کے یہاں اللہ اکبر کے اذان کے لیے مسجد میں کسی کو گھسنے نہیں دیا جا رہا, لا الہ الا اللہ کا ورد کا اجازت نہیں. تو یہ ہم ہیں مسلمان ضرور, مگر ہم فیشنیبل نام کے مسلمان ہیں, وہ جذبہ نہیں. ہمیں انسپائر جو ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی, ویسے تو اس موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے, لیکن چونکہ ہر چیز ایک ایجنڈے کے تحت اور ایک ہی سازش کا حصہ ہے. آپ نے کہا کہ مشرف چلے گئے لیکن ان کی باقیات باقی ہیں اور ان کی پالیسی باقی ہے, تو اس پالیسی کو کنٹینیو رکھنے میں اور موجودہ حکمرانوں کو ایوان اقتدار تک پہنچانے میں مسلم لیگ نون کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اور ان کو وہاں تک پہنچایا بھی ہے. تو اس حوالے سے اس ذمہ داری سے آپ بری ذمہ نہیں, ہم اس ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہے, مگر قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہر کوئی, آپ بھی مانیں گے کہ بدترین عامر سے ایک بہترین عامر سے ایک بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہتر ہے. بہرحال ہم نے یہ کوشش کی کہ عوام کو حق دیا جائے, وہ رائٹ دیا جائے کہ عوام اپنے لوگ منتخب کریں. دیکھیے کسی منصوبہ بندی یا ارادے کی تبدیلی کے لیے یا وعدے سے پھر جانے کا تو کوئی دوسرا نہیں. اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید احساس ہوا ہے, ادراک ہے لوگوں کے مسئلوں کا. مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ محب وطن اور جمہوری اور مسلمان سمجھوں اور دوسرے کو نہ سمجھوں. ہم انہیں اپنے سے زیادہ آج بھی سمجھتے ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی کنٹینیوٹی نہ کریں. ہم اقتدار آپ سے نہیں مانگ رہے. زرداری صاحب نے اپنے قول اور فعل میں تضاد پیدا کیا, اور آپ دیکھیے اس تضاد کی وجہ سے آج عالمی سطح پہ کہتے ہیں کہ ہم تنہا ہو گئے. تضاد یہ آپ دیکھیں, ہم لوگ کہتے تھے کہ ایک یو ٹرن ہو گیا, ایک ٹیلی فون کال جو کالن پاول نے کیا تھا مشرف کو, یہاں پر بھی ایک ٹیلی فون کال آیا اور انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی کو ہم بھیج رہے ہیں, آپ کنسلٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو پارلیمنٹ سے. شکر ہے کہ میڈیا ہماری بڑی ہاکش ہے اور بڑی بیدار ہے, اور اس نے یہ محسوس کیا. ہمارے اختلاف یہ ہے کہ آپ معذرت خان, آپ ٹھیک ہے احترام کریں, اتنا بھی نہ جھکے کہ دستار آپ پر گر جائے, آپ کی پگڑی گر جائے ان کے آگے. ہمیں اتنی جھکنے کی ضرورت. جماعت الدعویٰ پہ آپ دیکھیں نا, میں نے بڑی ساری فلمیں دیکھی ہیں. وشو ہندو پرشد کیا کرتا ہے, بجرنگ دل والے کیا کرتے ہیں, شیو سینا والے کیا کرتے ہیں, ان کے کیا کردار ہیں, بال ٹھاکرے کیا کر رہا ہے, راج ٹھاکرے کیا کر رہا ہے, یہ لوگ وہ مایاوتی کیا باتیں کرتی رہی ہے, ایل کے اڈوانی کیا. تو آپ اگر ان دلوں کو دیکھ لیں, ان ہندو پریشدوں کو دیکھ لیں, ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, مگر جس طرح سے گجرات میں انہوں نے میسیکر کیا, جس طریقے سے اپنے ممبر پارلیمنٹ کو مار دیا, احمد کرکرے کو مار دینا, اپنے ممبر پارلیمنٹ احمد کرکرے کو مار دیا, اپنے چرچوں کو جلا دیا انہوں نے اڑیسہ میں. ہمارے منہ میں ہم دوستی اس حد تک نہ نبھائیں. ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نمائندے کس کے ہیں, پاکستان کے یا ہندو. اور ایک بات اور کہ بھیک مانگنے سے امریکہ ہمارا دوست نہیں. دیکھیں آپ کبھی آپ کے گھر میں اگر روز نہ آتا ہو تو کبھی عید کے دن آپ کسی فقیر کو دے ہی دیتے ہیں پیسے, ڈیلی آتا ہے, آپ نے کہا چلو بھائی آج عید کا دن ہے کچھ 5-10 روپے دے ہی دو, مگر وہ آتا اکثر جمعرات کو یا ہر دوسرے روز.
یہ رویہ ہمارا ہے. ہم امریکہ کے پاس ہر روز پہنچ جاتے ہیں, مغرب کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کچھ پیسے تو دے دو بھائی, ہمیں گھر چلانا ہے, گھر میں راشن نہیں, 2 کلو آٹا ڈلوا دو. اس بار انہوں نے کچھ آٹا کبھی ڈلوا دیا. ہم سمجھتے کہ وہ ہمارا دوست. کبھی بھکاری کسی کا دوست ہو سکتا ہے؟ ہم وہاں پہ بھکاری کی حیثیت سے جاتے ہیں. ہم بردہ فروش ہیں, اور بردہ فروش کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. ہم اپنے پورے مغرب کو, مغربی بارڈر کو جھونک دیا ہے ڈرونرز کے. کبھی ہم کشمیریوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے, کبھی ہم کہتے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم. جناب بھٹو صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا تھا ہندوستان سے ہماری 1 سال تک جنگ ہوگی, 1000 سال تک. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو جوہری طاقت اور قوت بنانے کا فیصلہ کیا. آج انہی کے گھر سے انہی کے داماد آ کے کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارا کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر ہندوستان سے کوئی تھریٹ نہیں تھا اور ہندوستان ہمیں تو 90,000 فوجی کہاں بند تھے؟ یہ جسمیل کا علاقہ کس نے, اور تھر میں مٹھی اور اسلام کوٹ پہ کون سی فوجیں آ گئی تھی؟ جماعت الدعوہ والے تو نہیں تھے. اور آج بھی آپ بتا دیں کہ ہندوستان نے ایک دن کے لیے کیا پاکستان کو قبول کیا ہے؟ انڈیا ٹائمز کا ایک ویڈیو کانفرنس ہو رہا تھا جس میں بیٹھے ہوئے تھے آصف زرداری صاحب. وہ محبت پہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا فرسٹ اسٹرائک کا ہم کام نہیں کرتے. اور وہاں سے سنے, میں نے خود سنا, ایک ان کے صحافی کہہ رہے تھے کرن تھاپر نے کہا کہ نہیں جی وہ صرف جرنلسٹ نہیں تھے, ہمارے انٹیلیجنشیا تھے اور ڈپلومیٹس تھے. ان کے سوال سنے, انہوں نے کیا سنگل کرنسی نہیں ہو سکتا ہندوستان پاکستان کا؟ اس کو گول کر کے آصف صاحب. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا ایک ہو گئی ہے, گلوبل ولیج ہو گیا اور ہم بڑے دوست بن رہے ہیں, تو از اٹ پاسبل دیٹ وی کین فالو دا ماڈل آف جرمنی فار دا یونیفیکیشن ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ہو جائے. اس کے معنی اس نے پاکستان کو, ہندوستان کی انٹیلیجنشیا نے آج بھی دل سے قبول نہیں کیا. ہاؤ ڈیئر دے, ہاؤ ڈیئر. پاکستان کے ادارے, پاکستان اب ISI پر الزام, ISI ہر چیز میں ان کو نظر آتی ہے. معمولی آپ کا رائل ٹی وی کو اگر کوئی اور ٹی وی آگے کہے کہ آپ میرے ساتھ مرج کر جائیں تو اس کے معنی تم ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہو. جی. ہمارے صدر صاحب چپ رہے. دیکھیے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شٹ اپ کال دینا چاہیے مغرب کو. برابری کی بنیاد پہ ہماری دوستی ہو سکتی. اگر جماعت الدعوہ کے بارے میں کوئی کمپلینٹ خوزدار کے لوگ کریں, زیارت کے لوگ کریں, کشمیر کے لوگ کریں, لاہور کے لوگ کریں, کراچی کے کریں, تو ٹھیک ہوگا. کراچی میں اگر صرف ایسی نعرے بازی لگا دیا جائے امریکہ کے کہنے پہ جی طالبان آ گئے اور NGO ہیں, اور داڑھی رکھنا کیا گناہ ہے؟ داڑھی رکھنا یا تلاوت کرنا گناہ بنا دیا انہوں نے. تو ہمیں یہ چیز سوچنا ہو کہ جی حافظ سعید کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا ہے اور انہوں نے داڑھی رکھا ہوا ہے, اور ان کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ اسلام سے زیادہ کوئی رحمت کا, محبت کا, سلامتی کا دین نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان کو مکمل تحفظ دیا جائے. یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حافظ سعید سمیت جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی حفاظت کی. اسٹیٹ از دا باڈی ٹو پروٹیکٹ دا انڈیویجلز. آپ دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے, ڈینیل پرل اگر یہاں پہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے پورے پاکستان کو وہ اسی طرح سے ڈینیل پرل کی انکوائر بھی نہیں کیا کہ وہ کس پرپز کے لیے آیا تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. اس چیز کو تو ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا کہ وہ کر کیا رہا تھا. یہ چیز ضرور آ گئی کہ اس کا قتل ہو گیا, اور اس کے اندر بھی کیا کچھ ہوا, کون لوگ ملوث تھے, کہاں تک پہنچے تھے. جماعت الدعوہ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے نہال ہاشمی صاحب, اور ہم اب اس کے بعد احمد ندیم صاحب سے بھی بات کریں گے. ناظرین, پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہم جماعت الدعوہ پر پابندی, اس کے قانونی پہلوؤں اور اس کے سیاسی جو مقاصد ہیں ان پر بات کر رہے تھے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد ہمارے ساتھ پھر آپ گفتگو میں شریک ہوں گے.